الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 95 ہے، جس میں ہم لوگ معرب فعل کے احکام پڑھیں گے۔ معرب فعل مضارع ہوتا ہے جب اس سے نون نسوہ نہ ملی ہو اور نہ ہی نون تاکید مباشرتاً ملی ہو، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں فعل مضارع مبنی ہوتا ہے۔ نون نسوہ ملی ہو تو دو صیغہ تو اس کا مستقل مبنی رہتا ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر ہے، اور بقیہ 5 صیغے جن میں رفع کی ضمیر بارز ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ان 5 صیغوں میں جب نون تاکید مباشرتاً آ کر مل جاتا ہے تو وہ بھی فتح پر مبنی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان دو صورتوں کو چھوڑ کر کے بقیہ صورتوں میں فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ تو 2 صیغے جو مستقل ہیں ان کو نکال دو تو 12 صیغے بچتے ہیں۔ تو 12 صیغے جو مضارع کے ہوتے ہیں وہ جو ہے معرب ہوتے ہیں۔ ان میں سے 5 صیغوں پر جب نون تاکید آتی ہے تب وہ مبنی ہوتا، ورنہ وہ معرب ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل مضارع معرب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ اسم میں اصل معرب ہونا ہے، تو جب وہ مبنی ہوگا تو مبنی ہونے کا سبب تلاش کیا جائے گا۔ اسم کے معرب ہونے کے سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اصل تو معرب ہونا ہے۔ اسم جب مبنی ہوگا تو مبنی ہونے کا سبب تلاش کیا جائے گا کہ کیوں مبنی ہو گیا، اور وہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ حرف کی مشابہت وضع میں، جو ہے معنی میں، تاثیر میں، افتقار لازم میں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فعل کے اندر اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا۔ تو اب مبنی ہونے کا سبب نہیں تلاش کیا جائے گا اس میں۔ اگر کوئی فعل معرب ہو جاتا ہے تو اس کے معرب ہونے کا سبب تلاش کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اصل کے خلاف ہے۔ تو کیوں معرب ہے فعل مضارع؟ اس کا سبب کیا ہے؟ فعل مضارع معرب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، لفظاً ساکن و متحرک حروف کی ترتیب میں، جیسے یضرب و ضارب کے ساکن و متحرک حروف میں ترتیب ہے، اور معنن وہ زمان حال و استقبال پر اسم فاعل کی طرح دلالت کرتا ہے، اسی لیے اسے مضارع یعنی اسم فاعل کے مشابہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اسے مضارع کہا جاتا ہے۔ مضارع کا معنی ہوتا ہے مشابہ۔ ضارع یضارع مضارعتاً، شابہ یشابہ مشابہتاً کے معنی میں۔ تو مضارع جو ہوتا ہے وہ مشابہ ہوتا ہے، کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، اور اسم فاعل معرب ہوتا ہے، اس لیے اس مشابہت کی وجہ سے فعل مضارع بھی معرب ہو جاتا ہے۔ اب وہ مشابہت لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ لفظی مشابہت یہ ہے کہ ساکن اور متحرک حروف کی ترتیب جو اسم فاعل میں ہوتی ہے وہی ترتیب فعل مضارع میں بھی ہوتی ہے، جیسے یضرب متحرک ہے، پھر ساکن ہے، پھر متحرک ہے۔ ضارب اس میں بھی پہلے متحرک ہے، پھر ساکن ہے، پھر متحرک ہے۔
تو ترتیب متحرک اور ساکن حروف کی ترتیب ایک ہے کہ نہیں ہے؟ اور جیسے اسم فاعل میں اسم فاعل جب عمل کرتا ہے تو اس کے لیے شرط پڑے ہونا کہ وہ حال یا استقبال کا معنی اس میں پائے جائے. تو جیسے اسم فاعل زمان حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے، ایسے ہی فعل مضارع بھی زمان حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے. تو یہ معنوی مشابہت ہے، اور اسی مشابہت کی وجہ سے فعل مضارع کو مضارع کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مضارع بمعنی مشابہ ہے. اعرابی حالات رفع، نصب، جزم کو دیکھتے ہوئے فعل مضارع کی 3 قسمیں ہیں. اسم کے اعرابی حالات 3 وہاں بھی تھے، رفع، نصب، جر. اور یہاں فعل کے اعرابی حالات رفع، نصب، جزم. تو رفع اور نصب دونوں میں مشترک ہے، اس لیے نہ تو رفع کسی کی علامت ہے اسم کی یا فعل کی، نہ نصب کسی کی علامت ہے، نہ اسم کی نہ فعل کی. لیکن جر یہ اسم کی علامت بتائی گئی تھی نا، اسم کی علامتوں میں سے اسم کا مجرور ہونا ہے، اور جزم یہ فعل کی علامتوں میں سے بتائی گئی ہے، اس لیے کہ جر اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے. تو بہرحال اعرابی حالات رفع، نصب، جزم کو دیکھتے ہوئے فعل مضارع کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجزوم. فعل مضارع معرب مرفوع ہوتا ہے جب وہ ناصب و جازم سے خالی ہو. اسے عامل معنوی مانا جاتا ہے، اس لیے کہ لفظوں میں اس کا ذکر نہیں پایا جاتا. عامل معنوی 2 ہی ہیں، اسم میں ایک ہے مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے، اس لیے کہ لفظوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. مبتدا واقع ہونا ہی اس کے رفع کی جو ہے سب رفع کا سبب ہے، اور مبتدا واقع ہونا یہ معنوی چیز ہے جس کو ہم جو ہے اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں، لفظوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا. ایسے ہی فعل مضارع مرفوع کا جو عامل ہوتا ہے وہ معنوی ہوتا، اس لیے کہ اس کا عامل لفظوں میں کہیں مذکور نہیں ہوتا. ناصب اور جازم سے خالی ہونا یہ عامل معنوی ہے، اس کا تعلق معنی ہی سے ہے، اس کا تعلق لفظ سے نہیں ہے. کوئی لفظ وہاں مذکور نہیں ہوتا ہے جو اس کو رفع دے. تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے جب وہ ناصب اور جازم سے خالی ہو. اسے عامل معنوی مانا جاتا ہے، اس لیے کہ لفظوں میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. فعل مضارع معرب منصوب ہوتا ہے جب اس سے پہلے حروف نصب میں سے کوئی حرف ہو. حروف نصب میں سے کوئی حرف ہو، یعنی نصب دینے والے حروف میں سے کوئی حرف ہو. اور نصب دینے والے عامل جو ہیں فعل مضارع کے وہ حروف ہی صرف ہیں، حروف کے علاوہ کوئی دوسرا عامل نہیں ہوتا. فعل مضارع معرب مجزوم ہوتا ہے جب اس سے پہلے ادوات جزم میں سے کوئی ادات ہو، یا حروف کے بجائے ادوات کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور ادات کے معنی ہوتا ہے ذریعہ اور سبب. تو یہ لفظ ایسا عام ہے جو ہے فعل کو بھی شامل، اس کو بھی شامل، حرف کو بھی شامل ہے اور اسم کو بھی شامل ہے. اس لیے کہ جزم دینے والے فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف بھی ہیں، لم، لمہ، لام امر، لا نہیں شرطیہ ہے. اور فعل مضارع کو جزم دینے والے اسماء بھی ہیں، اسماء شرط
کو پڑھا ہے نا کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، شرط میں بھی اور جزا میں دونوں میں جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کو اسم شرط کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے۔ اس لیے یہاں حروف کے بجائے ادوات استعمال کیا گیا تاکہ دونوں طرح کے جازم اس میں شامل ہو جائیں، حروف بھی اور اسما بھی۔ اس کے بعد فعل مضارع کے رفع کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ فعل مضارع کے رفع کی علامتیں، حالانکہ سرسری طور پر اس سے پہلے بھی شاید اس کا تذکرہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ نہیں آیا ہے۔ چلو بہرحال فعل مضارع کے رفع کی علامتیں، فعل مضارع جب صحیح الآخر ہو تو اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے۔ یہاں رفع اور نصب اور جزم الگ الگ علامتیں ذکر کی جا رہی ہیں، ایک دوسری ترتیب ہے۔ جو ترتیب آپ لوگوں نے دروس النحویہ میں پڑھا ہے اس میں جو ہے اس کے فعل مضارع کے اعراب کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طریقے میں رفع نصب جزم کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر وہ ترتیب ہو ذہن میں تو اس کو سمجھنا آسان ہے۔ وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کے جو 12 صیغے تھے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا نا، فعل مضارع مفرد سے مراد رفع کی ضمیر بارز سے خالی، مجرد الضمائر بارزہ مرفوعہ، ٹھیک ہے، تو اسی کو مختصر میں کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع مفرد۔ فعل مضارع مفرد اس کے 5 صیغے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا مجموعہ کیا ہے؟ فعل مضارع جو رفع کی ضمیر بارز سے ملا ہوا ہو۔ فعل مضارع یہ جو ہے ضمیر بارز، رفع کی ضمیر بارز سے ملا ہوا فعل مضارع، فعل مضارع ما ضمائر بارزہ مرفوعہ، یہی 2 گروپ کیا تھا نا۔ اس کے بعد فعل مضارع مفرد جو تھا اس کے اعراب کے 3 طریقے بتائے گئے۔ فعل مضارع مفرد جب صحیح الآخر ہو، کیا ہو؟ صحیح الآخر ہو، یعنی آخری حرف صحیح ہو، تو اس کو بتایا گیا تھا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جزم سکون کے ساتھ۔ رفع ضمہ کے ساتھ، ضمہ کا مطلب ضمہ لفظی، نصب فتح کے ساتھ یعنی فتح لفظی، اور جزم سکون کے ساتھ، جیسے ہوا یضرب، لن یضرب، لم یضرب۔ اس کے بعد فعل مضارع مفرد معتل واوی یائی کو بتایا گیا تھا، تو معتل واوی اور یائی میں بتایا گیا تھا کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، اس لیے کہ ضمہ ثقیل ہے، وہ حرف علت واو اور یا جو کمزور حرف ہیں اس پر اس کو نہیں لایا جا سکتا، اس لیے تقدیری ہے، وہاں ضمہ تقدیری ہے، لیکن حالت نصب میں فتح لفظی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتح سب سے ہلکی حرکت ہے، وہ کمزور حرف پر بھی اس کو لایا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور جزم کی علامت حرف علت کا یا لام کلمہ کا حذف ہے، جیسے ہوا یدعو و یرمی، لن یدعو لن یرمیا، لم یدعو لم یرمی، یدعو میں واو حذف ہو گیا، یرمی میں یا حذف ہو گیا۔ اس کے بعد تھا فعل مضارع مفرد معتل الفی،
اس میں رفع بھی ضمہ تقدیری، نصب فتح تقدیری، اور جزم حرف علت کے حذف کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے ہوا یرضا، لن یرضا، لم یرضا. ٹھیک ہے، یہ 3 طریقہ ہو گیا فعل مضارع مفرد کا. لیکن فعل مضارع جب ضمیر بارز رفع کی ضمیر بارز سے ملا ہوگا تو چاہے وہ معطل الآخر ہو چاہے صحیح الآخر ہو، اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں نون اعرابی کا باقی رہنا اور حالت نصب اور جزم میں نون اعرابی کا گر جانا. تو اب اس کو اگر دیکھو ان چاروں طریقوں میں تو رفع کی علامت کیا کیا ملے گی؟ رفع کی علامت ضمہ لفظی یا ضمہ تقدیری یا نون اعرابی کا باقی رہنا. یہ 3 علامتیں ہیں، ضمہ لفظی، ضمہ تقدیری اور نون اعرابی کا باقی رہنا. اس کے بعد جو ہے نصب کی علامت دیکھو گے تو فتح لفظی، فتح تقدیری اور نون اعرابی کے حذف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور جزم کی علامت سکون ہے اور حرف علت کا حذف ہونا ہے اور اس کے بعد نون اعرابی کا گرنا. یہی ہے نا اس کا خلاصہ. اب اس کو دوسرے ترتیب سے رفع کی علامت کیا کیا ہے، نصب کی علامت کیا کیا ہے، الگ الگ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ رہنے دو، یہیں سے پھر کل انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.